بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی جہبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، آج ایک ایسے بے مثل عمل اور وظیفے کے ساتھ اور ایک ایسے طریقہ کار کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ جس پہ عمل پیرا ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کی تعلیم بزرگان دین نے دی ہے کہ اگر اس طریقے سے اس رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے جائیں تو وہ ہاتھ خالی کبھی بھی نہیں لوٹائے جاتے۔ تو آج کی اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے اور اس عمل کو نوٹ کر کے ایک مرتبہ ضرور اپنی زندگی میں کیجیے گا۔ لیکن عمل کی طرف جانے سے پہلے وہی ہمیشہ والی بات کہ اپنے اس پیار بھرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹ سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو احباب گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ آج بزرگان دین کے بتائے ہوئے ایک طریقہ کار کے مطابق آپ کو یہ عمل ہدیہ کر رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی دعا مانگنی ہو، جب بھی کوئی حاجت طلب کرنی ہو تو سب سے پہلے اس ذات کردگار کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تعریف و توصیف شروع کریں، کیونکہ وہی ایک ذات تو ہے جو واقعاً قابل تعریف ہے اور ساری کی ساری تعریفیں اسی معبود برحق کے لیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اپنی بیچارگی، بے بسی، مجبوری کا اظہار کریں کہ مالک، میں تو گناہ گار، میں تو خطا کار، میں تو معصیت کار، میں تو سیاہ کار، لیکن تیری ذات تو غفار ہے، لیکن تو ستار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، بلکہ تو ارحم الراحمین ہے کہ تیرے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، اور تیرے دربار جیسا کوئی دربار کہیں پہ بھی نہیں۔ تو مجھے اپنے اس رحمتوں والی دربار سے، مجھے اپنے کرموں والی سرکار سے مایوس و نامراد مت لوٹائیے، میری خالی جولی کو بھر کے اپنے دربار سے واپس بھیجیے۔ اور عزیزان گرامی، جب یہ بھی کر چکے آپ تو پھر اس کے بعد اپنی حاجت طلب کیجیے، دعا مانگیے کہ اس وقت آپ کی دعا کے رد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو عزیزان من، آج کا یہ عمل بھی اسی طرح 3 سٹیپس پہ مشتمل ہے کہ اس میں پہلے سٹیپ پہ انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، دوسرے سٹیپ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اور تیسرے سٹیپ میں اپنی حاجت طلب کرتا ہے کہ وہ حاجت پھر روا ہو کے ہی رہتی ہے۔ تو غور سے سنیے اور نوٹ کیجیے کہ جب رات کا اندھیرا پھیلنے لگے، دنیا پہ سکوت طاری ہونے لگے، خاموشی ہر سو چھانے لگے، تو وضو کیجیے، جانماز بچھائیے اور 2 رکعت قضائے حاجت کی نیت سے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کر کے 2 رکعت نماز ادا کیجیے، اور پھر وہیں جانماز پہ بیٹھے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں سب سے پہلے یہ نورانی کلمات جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں اس کا ورد کرنا شروع کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ تو 70 مرتبہ ان کلمات کا ورد کیجیے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اس قابل تعریف ذات کی زبان و قلب سے تعریف کرنا شروع کریں کہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ تو احباب گرامی، 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے، جیسے کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ انسان کو اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے، مغفرت طلب کرنی چاہیے، تو اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے
کہ استغفراللہ 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 استغفراللہ۔ اور جب 70 مرتبہ استغفار بھی پڑھ چکے آپ تو پھر اس سب سے زیادہ طاقتور قوی ترین ذات کو، مددگار ذات کو آواز دیجیے کہ اس سے بڑھ کے کوئی مدد کرنے والی ذات نہیں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے کہ کسی کی مدد کرے تو پھر اس کی مدد کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو پکاریے اس ذات مددگار کو۔ اور یہ آیت مبارکہ جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 150 ہے، ورس نمبر 150، تو اس کا ورد شروع کیجیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، 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 کہ وہی اللہ تیرا مولا ہے، تیرا سرپرست ہے، اور مدد کرنے والوں میں سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ احباب گرامی، آج کا یہ عمل عام روحانی عملیات میں سے نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جب آپ کی حاجتیں رواں نہیں ہوتی، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو پھر اس طریقہ کار سے اللہ کے دربار میں حاضری دیجیے اور اپنی درخواست پیش کیجیے، اور پھر دیکھیے کہ کیسے آپ کے اس اپلیکیشن پہ اپرووڈ کا مور لگ کے آپ کو واپس ملتا ہے۔ تو اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس عمل کو ایک بار ضرور اپنی زندگی میں کر کے دیکھیے کہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی کوئی بھی حاجت رد نہیں ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور انسان کو اور کیا چاہیے کہ جب اس کی دعائیں قبول ہونا شروع اور اس کی حاجت براری ہونے لگے تو سمجھ لیں یہ زندگی ایک جنت نظیر زندگی بن جائے گی اس شخص کے لیے۔ تو احباب گرامی، یہ تھا آج کا نورانی، رحمانی، روحانی تحفہ جو ہم نے آپ کو ہدیہ کیا۔ تو اس عمل کو جب آپ شروع کریں تو کم سے کم 7 سے 17 دنوں تک انجام دیتے رہیں۔ انشاءاللہ انہی ایام میں آپ کو اس عمل کے ثمرات ملنا شروع ہوں گے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ آج کی اس نورانی محفل سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔